السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ منگول ایک ایسی قوم تھی جو کہ اپنی تباہ کن اور خون ریز جنگ کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ قوم جہاں سے بھی گزرتی اس علاقے یا شہر کو تباہ کر دیتی، اور اس قوم کے سامنے جو آتا ہار اس کا مقدر ہی ہوتی۔ یہ قوم جہاں پر بھی حملہ کرتی اس جگہ کے مرد، عورتیں، بچے سب کو قتل کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ جانور، فصلیں، درختوں کسی کو بھی نہ بخشتے، سب کو تباہ و برباد کر دیتے۔ منگولوں نے چنگیز خان کی قیادت میں 1211 میں اپنی پہلی جنگ لڑی جس کا نام تھا بیٹل آف یولنگ۔ اس جنگ میں منگولوں کو فتح ہوئی اور پھر منگول آگے مزید ملکوں کو فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن جس دور میں منگول ہر دنیا کے حصے پر حملہ کر رہے تھے، اس دور میں برے صغیر جو کہ آج کے دور کا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ملک ہیں، اس دور میں اس جگہ کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور اس کا شمار اس دور کے سب سے امیر ترین ملکوں میں ہوتا تھا۔ تو آخر منگولوں نے اس برے صغیر پر پورا قبضہ کیوں نہیں کیا تھا؟ دوستو، منگول جو کہ برے صغیر پر قبضہ نہ کر سکے، اس کی وجہ ہندوستان کے ایک سلطان علاؤ الدین خلجی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ علاؤ الدین خلجی کے انتقال کے بعد منگولوں نے ہندوستان پر حملہ نہ کیا ہو، لیکن اس وقت تک منگول کمزور پڑ چکے تھے۔ منگول سب سے زیادہ عروج پر سلطان علاؤ الدین خلجی کے دور میں ہی تھے۔ منگولوں کے سب سے بڑے اور خطرناک حملے سلطان علاؤ الدین کے دور میں ہی ہوئے تھے، اور جو حصہ منگولوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا وہ پاکستان کا کچھ حصہ تھا، لیکن وہ انہوں نے علاؤ الدین خلجی کی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ 1297 یہ وہ پہلا سال تھا جس میں سلطان علاؤ الدین خلجی کی فوج کا سامنا پہلی بار منگولوں سے ہوا۔ سلطان علاؤ الدین نے اپنے سب سے قابل سپہ سالار اولوغ خان اور ظفر خان کو اپنی فوج کے ساتھ روانہ کیا، اور سلطان علاؤ الدین خلجی کی فوج نے منگولوں کی فوج کے 20,000 لوگوں کو قتل کیا اور منگولوں کو ایک عبرت ناک شکست دی۔ لیکن پھر دوبارہ کچھ ہی ماہ بعد 1298 کے شروع میں منگول دہلی پر حملہ کرنے کے غرض سے نکلے۔ جب علاؤ الدین کو پتہ چلا کہ منگول دوبارہ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو پھر سے ظفر خان کی قیادت میں علاؤ الدین نے اپنی فوج بھیجی، اور دوبارہ نتیجہ وہی ہوا کہ منگولوں کو بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اب منگولوں کو 2 مرتبہ شکست کھانی پڑی تو منگول بہت زیادہ شرمندہ تھے، اس لیے منگولوں نے پھر سے حملہ کرنے کا سوچا اور 1299 میں ایک بار پھر حملہ کرنے کے غرض سے نکلے۔ اس دفعہ سلطان علاؤ الدین نے اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی اور منگولوں کو ایک بار پھر سے بہت بری طرح شکست دی، لیکن منگولوں نے ٹھان رکھا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں ہندوستان کو تباہ کر دیں گے، تو ایک بار پھر منگولوں نے ایک دم دہلی پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اس دفعہ علاؤ الدین کی فوج مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب علاؤ الدین نے منگولوں کا حملہ کرنے کا سنا تو وہ اپنی فوج کو بھی حملہ کرنے کا کہنے لگے، لیکن علاؤ الدین کے ایک خاص بندے نے کھلے میدان میں لڑنے سے منع کیا اور کہا کہ جب تک فوج جمع نہ ہو جائے تب تک جنگ سے احتیاط کی جائے۔ لیکن علاؤ الدین خلجی نہ مانے اور منگولوں پر حملہ کر دیا۔ اس دفعہ علاؤ الدین کی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور سب سے بڑا نقصان ظفر خان کا اس جنگ میں شہید ہو جانا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب منگول بھاگنے لگے تو ظفر خان ان کے تعاقب میں پیچھے بھاگے، لیکن لوٹتے وقت ظفر خان پر منگولوں کی فوج نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ظفر خان شہید ہو گئے۔ منگول قوم اتنی ساری شکستوں کے بعد بھی نہ سدھری اور 303 میں ایک بار پھر سے دہلی میں حملہ کر دیا۔ اس دفعہ منگولوں نے حملہ الگ طریقے سے کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ منگول دہلی کے خفیہ راستوں سے ہو کر دہلی کے اندر داخل ہوئے اور دہلی کے قریب علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ سلطان چونکہ اس وقت چتور کے علاقے میں تھے، یہ خبر سن کر واپسی آئے اور فوج کے ملک میں نہ ہونے کی وجہ سے سری قلعے میں ہی رہنا بہتر سمجھا، اور منگول 2 مہینے تک قلعے کا محاصرہ کر کے رکھے۔ بالآخر قلعہ فتح نہ کرنے کی وجہ سے منگولوں نے لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد علاؤ الدین نے اپنی ایک فوج بنائی اور ان کو قلعے کے بارڈر پر جمع کیا تاکہ اچانک حملے سے بچنے کے لیے فوج درکار ہو۔ ہر بار ناکامی کے بعد منگولوں نے 1305 میں ایک بار پھر سے حملہ کیا اور امروہہ تک پہنچ گئے اور دریائے راوی بھی ان کے قبضے میں آ گیا، لیکن پھر علاؤ الدین خلجی نے منگولوں کو شکست سے دوچار کیا اور منگولوں کو ایک بار پھر علاؤ الدین کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ پھر 1306 میں علاؤ الدین نے منگولوں کی فوج کو شمال کی طرف پیچھے دھکیل دیا اور آخر کار علاؤ الدین نے منگولوں کو سینٹرل ایشیا سے بھی پیچھے دھکیل دیا اور منگولوں کو کمزور کر دیا۔ اس دور میں ہندوستان پر منگولوں کے حملے سے روک کر رکھنا یہ صرف علاؤ الدین کی مہربانی تھی۔
ورنہ ہندوستان کا بھی وہی حال ہوتا جو کہ منگولوں نے بغداد کا حملہ کرنے کے بعد کیا تھا۔ لیکن آج علاؤالدین خلجی کو ہندوستان کے لوگ بلا بیٹھے ہیں، اور اگر یاد رکھتے ہیں تو صرف ایاد بادشاہ کی حیثیت سے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔